کیا آپ نے اچھا ہمارے ساتھ ایک سارہ حسنین بھی موجود ہیں. السلام علیکم سارہ جی. السلام علیکم. سسٹر میرا ایشو مطلب تھوڑا سا یہ ہے کہ واقعی میں اب تو بالکل ڈپریشن کی مریضہ بن ہی گئی ہوں. ایسا ہوا کہ جب آفٹر گریجویشن مطلب میری شادی ہوئی تو بڑا چارم ہوتا ہے لوگوں کو باہر کا رشتہ. تو اچانک ہی مطلب کسی ریلیٹیو کے تھرو جو ہے نا میرا پرپوزل آیا اور نکاح مطلب میرا ہوا. تو میری فیملی نے اور میرے سسرال والوں نے ان لاس نے جو ہے یہ وہ کیا کہ آپ کا نکاح ہوگا اور نکاح کر کے ہم پیپرز لے جائیں گے اور ایز سون ایز پاسبل ود ان 1 year ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کر کے چلے گئے کویت گئے ہیں. اور انفارچونیٹلی پتہ نہیں میرا لک تھا یا پتہ نہیں کیا تھا کہ اسی ایئر میں ود ان 5 or 6 months جو ہے نا کویت والوں نے ویزا بین کر دیا, فیملی ویزا. بڑی ٹربلز ہوئیں, بہت زیادہ ریسورسز بھی لگائے, لیکن وہاں انہوں نے بین ہی مطلب کر دیا کہ فیملی ویزا الاؤڈ ہی نہیں ہے. اور بھی 2-4 کنٹریز تھے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نکاح وہ پینڈنگ میں رہا. کچھ لوگوں کا تھا یہ کہ جی آپ رخصتی کر لیں, اور کچھ لوگوں کا تھا نہیں جی جب تک ویزا نہ ہو جب تک نہ کریں. تو اسی چکر میں 3-3.5 سال گزر گئے. آفٹر 3.5 سال میرے خیال میں میرے فادر کی ہو گئی ڈیتھ. بالکل اچانک ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ بھی اسی انتظار میں کہ میں سب سے بڑی تھی اپنے گھر میں, اور بہت اچھا انہوں نے نکاح اپنے اس سے کیا تھا. تو فادر کی ڈیتھ کے بعد پھر سب نے یہ کہا کہ اب کر لو رخصتی جو بھی ہے. تو ان کے میرے جو سسر تھے وہ بھی رہتے تھے کویت میں نا. تو میرے فادر اور مطلب میرے جو پاپا تھے ان دونوں کے اس میں 3-4 منتھ کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ابھی اچانک ڈیتھ ہوئی. تو پھر سب نے کہا کہ بھائی اب ایک ہی اکلوتے تھے میرے ہسبینڈ بھی, تو سب نے کہا بھائی آ کے تم رخصتی کر لو, جب ہوتا ہے ویزا تو چلے جانا. تو یہ اچانک آئے ہیں اور آ کے انہوں نے سمجھیے کہ رخصتی لی ہے. اور رخصتی لینے کے 3.5-4 سال گزر چکے تھے ہمارے نکاح کو. اور اس کے بعد رخصتی لے گئے, صرف 20 دن رہے, اور اس کے بعد چلے گئے. جانے کے بعد اچانک وہ وہاں گئے اور جا کے بھی وہ تھوڑا سا وہ ہوئے تھے, سیٹ ہونا شروع کرے تھے. سب نے کہا چلو کوئی نہیں ہے, آتے جاتا رہے گا. وہ اچانک وہ کورونا کا ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ اسٹک ہو گئے وہاں پر. 1.5-2 سال وہ اسٹک رہے. تو اب 1.5-2 سال مطلب بہت ہی عجیب ہو رہا. اچھا اس ٹائم تو یہ تھا کہ میرے سارے بہن بھائی چھوٹے تھے, تو سب کی شادیاں یہ وہ, تو میں نے اپنے آپ کو اس میں رکھا بہلا کے, تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوا. لیکن جب اچانک سب کی ماشاءاللہ ہو گئی اب اپنے اپنے گھر, پھر میں اور امی اکیلے بالکل تنہا ہو گئے. پھر امی مجھے بار بار کہتی رہیں کہ بس وہ آ جاتا. تو اب یہ جو ہے نا وہ اسٹک رہے, تقریباً 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا, بس ویڈیو کال پہ ہی رہے. اور اتنی تو سفری پابندیاں نہیں تھیں. دیکھیں اگر کووڈ کے ٹائم میں بھی جیسے ان کی کچھ جاب ایشو بھی ہو گیا تھا اور کچھ پیپرز کا بھی ایشو تھا, جس کی وجہ سے اور یہ تھے شپ پہ وہاں پہ جاب کرتے تھے کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کا. تو اس میں ان کا کافی لاسز بھی ہوئے اس کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے, مطلب کافی وہ خود بھی ڈسٹرب تھے. دیکھوں تو یہ 2020 میں شروع ہوا تھا, اور 2020 کے بالکل اینڈ سے 2020, اور اس کے بعد پھر یہ 21-22 تو یوں. ہاں اس کے بعد پھر یہ آئے وہ 10-15 دن رہ چلے گئے. اب یعنی اتنے پیریڈ میں دیکھیں نا ہمارا کوئی بیبی مطلب ہو سکا. اور ظاہر سی بات ہے 15 دن کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں بھائی کوئی ٹائم چاہیے. تو اس کی وجہ سے بھی ہم تھوڑا سا یعنی فائنینشلی تو ہم اسٹرانگ رہے, کیونکہ کویت کی کرنسی تو الحمدللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 22 مئی کو میری مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب میں بالکل الون ہوں کراچی میں. سارے بہن بھائی ادھر ادھر, کوئی اسلام آباد میں ہے سسٹر میری, اور ایک فلوریڈا میں ہے US میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو ہے نا میں بہت زیادہ جو ہے نا, حالانکہ اچھا میں اب کبھی شوہر سے چاہتی ہوں شکوہ کروں لڑوں, لیکن میں سوچتی ہوں یار وہ بھی مطلب اسی سرکمٹینسز میں ہے. تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے اپنی لائف کا آگے. لیکن ابھی تو ویزا کھل گئے ہوئے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب تک تو میں بہت پریشان ہوں. اب میری مدر کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے 4 مہینے پہلے. اب
کیا ہوتا ہے آگے وہ تو مجھے میاں نہیں سے پتا، پوچھا کہ اب وہ کیا، کیونکہ ایسی تو زندگی نہیں گزرے گی. یہی تو چیزیں ہیں مجھے جو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں. اور آپ اکیلی رہتی ہیں گھر میں؟ بالکل اکیلی. میاں آپ کو کتنا فریکوینٹلی کال کرتے ہیں؟ مطلب ان سے تو میرا کانٹیکٹ رہتا ہے، لیکن مجھے اب تھوڑا سا فیل ہونے لگا ہے کہ میرے سسرال والے بھی جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہے کہ ہم جو ہے وہ میرے ہسبینڈ وہ تو وائنڈ اپ کر کے بھی آنے کے چکر میں کہ بس اب وائنڈ اپ کرو، اب جو بھی ہے پاکستان میں کچھ کر لو سیٹ اپ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی مدر اور ان کی فیملی جو ہے نا وہ یہ بھی نہیں چاہ رہی کہ وہ وہاں سے آئیں. میں ذرا بندے کا پرسپیکٹو پوچھوں تو محسن واٹ ڈو یو تھنک کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں تو اگر دوں گی، میں ون سائڈڈ میری ہوگی، میں کہوں گی ہاں ان سے کہیں کہ وہ چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے کیونکہ بیوی اکیلی ہے. سبھی یہی ہے. میں ان کا نہیں. ہاں واٹ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہوگا اس پہ؟ ہمیں چونکہ بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ گھر کی ذمہ داری یہ سارا کچھ ہم ہی نے اٹھانا ہے، سو مرد کو یہ سوچنا بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں چھوڑ کر آ تو جاؤں گا لیکن میں یہاں پہ آ کر اسکریچ سے کیا شروع کروں گا اور ایسا کیا کروں گا کہ میں پھر سے ان کو وہی لائف اسٹائل دے سکوں جن کی میں نے ان کو عادت ڈالی ہے. اور میں اپنے اور پھر آلموسٹ 90% مردوں پہ نا ظاہری ذمہ داریوں کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کسی دوست یار دا گھر چلا رہے نے، کسی بھن نوں اس طرح سائڈ تے کر کے دے رہے نے، کسی بچے نوں، تو وہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم پہ جو ہم اپنے گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کر رہے ہوتے. حیا میں، پردے داری میں، سفید پوشی میں ہم نے تو وہ سب کیسے ہوگا؟ میں اکثر ماجی کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں کچھ ایکٹرز ہیں جو کہ شہرت کے لیے کرتے ہیں، ہم ذمہ داریوں والے اداکار ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. سو یہ بھی ایک پراسپیکٹ وہ ہے، ایک نظریہ ہے کہ جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر کیسے نئے سرے سے سروائیو کریں گے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کریں گی، وہی توقعات کریں گی، اور وہ اگر پورا نہیں کر پائیں گے تو وہ گلٹ میں آدھے ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ اب کیا ہوگا. سو اب مجھے ایگزیکٹ سچویشن نہیں پتا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آپ کو وہاں پر بلوا لیں. یہ بہترین حل ہے، ان کو یہاں پر بلا کر نئے سرے سے محنت کروانا. ایک خاص عمر کے بعد آپ میں وہ نہیں رہتا نا، وہ موٹیویشن بھی نہیں رہتی اور رسک نہیں لے سکتے آپ کسی بھی طرح کا. سو میرے خیال میں تو یہ بہترین حل ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے ان لاز بھی اس بات پہ متفق ہو. اگر بولے تو آپ نے میاں کو سمجھایا کہ مجھے بلا لو، اب میں یہاں پہ تنہا ہوں کیونکہ اب آپ کا کوئی نہیں ہے، تو یہی بیٹر ہے. کیونکہ میں ایک اور گزارش کروں، جتنا عرصہ آپ لوگ دور رہے ہیں میں اس بات کی ان کو داد دینا چاہتا ہوں بحیثیت مرد کہ وہ آپ سے رابطے میں ہیں. پردیس میں ہوتے ہوئے بہت سی ڈائیورژنز ہوتی ہیں مردوں کے پاس، ہے نا، وہ آپ سے رابطے میں ہے، یہ ان کی لائلٹی کا ثبوت ہے. وہ کسی نہ کسی جگہ الجھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو یہ یقیناً احساس ہوگا کہ آپ اکیلی رہ گئی ہیں اب، اور امی نہیں اور اب آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے یا ان کو آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ مجبوری سمجھنے کی کوشش کر لیں. مسز عفان ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسز عفان. ہاں میں بڑا اچھا آپ کا یہ ٹاپک ہے جو میں بہت دیر سے سن رہی ہوں. جی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہر بیٹا اپنی ماں کی قدر کرے اور بیویوں کے اندر پریشر نہ رہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ 5 بھائی 5 بہویں، اور جو میں مقافتی عمل دیکھنا چاہتی ہوں ان بہوؤں کا جو بیٹوں کو ماں سے جدا کر لیا لے گئی، اور ماں کا جب جنازہ اٹھا تو بیٹی کے گھر سے اٹھا. یہ اتنی بڑی میری کہانی ہے نا کہ میں اگر ماضی کی طرف جاؤں تو میں بہت لمبی ایک کتاب لکھ سکتی ہوں. تو میرے بیٹوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں، لیکن ماں کو تنگ مت چھوڑیں. آپ اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائیں، بیٹوں کو اپنے پلاٹ بیس کی شادیاں کریں، اور وہ جب وہ پہنا رہے گی، جب بیٹوں کے بچے جب اسکول گوئنگ ہو گئے تو ساس بری لگنے لگی. ماں نہیں بری لگ رہی تھی، ساس بری لگ رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھے. اور وہ ایک وقت آیا کہ بیٹی ماں کو اپنے گھر لے گئی، اور پھر ماں کا جنازہ بیٹی کے گھر سے اٹھا. صرف میری یہی ریکویسٹ ہے، آپ اتنا اچھا پروگرام کرتی ہیں مدیہ، میں آپ کا پروگرام ضرور دیکھتی ہوں، کہ یہ جو مطلب بیٹھے ہوئے جن کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، میں ان کو پسند کرتی ہوں بہت زیادہ، لائک ہے میں خود ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے آپ کریں بیٹوں سے کہ پلیز آپ اپنی ماں کی قدر کریں. باپ آپ کا دنیا سے چلا گیا تو ماں کی قدر کریں، اور زندگی میں اپنی ماں سے پیار کریں. وہ ماں بھی یاد کریں کہ بچپن میں اس نے آپ کو پالا، آپ کو بڑا کیا، سب کچھ کیا، تعلیم کی، آپ کے پلاٹ بیچ کی، آپ کی شادیاں کری بچوں کی. اور وہ اپنے جو ہیں بہویں بیویاں لے کر چلے گئے، میری ان بہوؤں سے ریکویسٹ ہے
کہ میں اللہ تعالیٰ نے مقافت عمل رکھا ہے نا اور میں وہ دیکھنے کے لیے زندہ ہوں ہائے۔ اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا مجھے وقت سب کچھ. بس صرف میں نہیں کہنا یہ میرا میسیج ہے. میں جن کا نام بتا دیجیے بیٹھے بھول گئی پلیز. محسن جی جی عباس سے محسن عباس ہے ادھر ہمارے ساتھ. محسن عباس آپ بھی ایک بیٹے ہیں. آپ کی بھی ریکویسٹ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے ہی ہوں گے جس طرح کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں. تو بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود مطلب محسن عباس آپ خود یہ کریں کہ لوگوں کو وہ کریں. مطلب کیا میں بتا نہیں سکتی, میں اپنی دل کی بات, میری بہت لمبی کہانی ہے. آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا اس لیے بس صرف ریکویسٹ کریں بیٹوں کے لیے اور پھر بھی تھینک یو سو مچ مدیہ. آپ کے بہت اچھا پروگرام ہے, ہمیں ضرور آپ کا پروگرام دیکھیں. بہت شکریہ. ایک بات نا, آپ مقافات عمل تب ضرور دیکھیں گے, پہلے ہوتا تھا پتہ نہیں سال لگ جاتے تھے, نہیں. لیکن اب وہ ٹائم ہے اب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے. دوسرے میرے خیال سے لڑکیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکا آپ کی محبت میں گرفتار ہو کہ اپنی ماں کو چھوڑ دے گا تو ہے وہ آپ کا بھی نہیں. جو اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے نا وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ ماں کو زمین کا رب کہتے ہیں. جی جی جی. اگر وہ اپنے اس رب کو چھوڑ سکتا ہے نا تو وہ آپ کو بھی چھوڑ دے گا, پھر آپ بھی اس کی کچھ نہیں لکھتی. تو اور باقی مقافات عمل تو آف کورس ہو گئی. وہ ایک آپ کی اجازت سے ہماری شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. ہائے ہائے ہائے. کسی بھی رشتے کی ناقدری مت کیجیے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں نے پورے خاندان کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی ہمیشہ, ان کو بھی کہ جن کو میں نے اپنے مشکل وقت میں میری سب سے نکل کر اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے, میں نے ان کو بھی واپس گلے لگا لیا. معاف کرنا سیکھیے سب سے پہلے تو. وہ قبرستان ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک, جہاں پر آپ سب کی غلطیاں دفناتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. تو ماں پہ تو کمپرومائز بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. ماں پہ کمپرومائز نہ کرنا زندگی میں, ماں اور باپ دونوں پہ. ہم باپ کو نگلیکٹ کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, مگر وہی بات ہے کہ وہ گھر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن وہ باہر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اسی گھر کی وہ چلتی رہے مشین, اسی لیے وہ باہر ہوتا ہے. وہ باہر گالیاں سنتا ہے, وہ دھکے سنتا ہے, کھاتا ہے, وہ ناگوار جملے سنتا ہے, وہ موسم کی سختیاں دیکھتا ہے, وہ سب کر کے جب گھر لوٹتا ہے, لیکن جب وہ گھر لوٹتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باہر ہی رکھ کر آتا ہے وہ سارا برڈن اپنا, وہ گھر میں لے کر نہیں آتا. وہ بچوں کو, بیوی کو اس طرح سے ملنا چاہتا ہے, اس کو آگے سے آپ ایک مسکراہٹ دے دیں. سو باپ کا بھی اتنا ہی خیال رکھیے, ماں کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں. اس کے بعد جو بھی آپ کو رشتے ملے ہیں نا زندگی میں, ان کی بھی قدر ہی کرنی ہے. مگر یس, جو آپ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرے, خدا را ان رشتوں کو کاٹ کر پھینک دیجئے. بالکل. اور یقین مانے ایسے لوگ جو ہے نا, ہو سکتا ہے میرا ورڈ بڑا سخت ہو, بٹ نحوست زیادہ لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنے دوستوں میں بھی دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ماں کے نافرمانبردار بچے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھیں, بدبخت دیکھیں جنہوں نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. دور ہو جائیں, یا آپ کا رزق کھا جائیں گے, یا آپ کی عزت کھا جائیں گے, یا آپ کی دنیا کھا جائیں گے, یا آپ کی آخرت کھا جائیں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تو ویسے کیونکہ تنہائی پہ تھا, لیکن اور تنہائی بہت قسم کی تھی, لیکن ہم ماں باپ کی تنہائی پہ آ گئے, کیونکہ اس سے بڑی تنہائی کوئی ہے ہی نہیں. بس اللہ پاک. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بے اولاد بھی ہوتے ہیں نا, تو ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی پتہ نہیں اللہ پاک ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا, یہ تنہائی میں نہ گزرے. لیکن میں نے انہی لوگوں کے جنازے ایسے دیکھے کہ کیا اولاد والوں کا جنازہ ہوگا. سو بس اللہ پاک سے خیر مانگیں, آپ اچھا کریں, یقین مانیں یونیورس آپ کو دے گی ہی واپس کسی نہ کسی صورت میں.